کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب آگیا جی یہ جو تھی 23ویں روح چل رہی تھی اور اس میں صبر و شکر کا بیان تھا۔ اس میں سے 12 حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت یا کوئی مرض یا کوئی فکر یا کوئی رنج یا کوئی تکلیف یا کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو چپ جائے، مگر اللہ ان چیزوں سے ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ مطلب ہے انسان کو دنیا میں کوئی بھی تکلیف، کوئی رنج، کچھ بھی پہنچ جائے، کانٹا بھی چبھتا ہے، تو تب بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا کریں گے، اس کو اجر دیتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے۔ اس لیے کیا ہے، پریشانیاں جو ہیں وہ تو کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب یہ کہو کہ جی پریشانی جو ہے، پریشانی مانگو نہیں کبھی اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ خیر و عافیت مانگو، لیکن آ جائے تو گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے مطلب مانگتا رہے، اگر گناہوں کے سبب سے ہے تو توبہ کرے انسان اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی کوشش کرے انسان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شخص نہیں جو تعاون واقع ہونے کے وقت اپنی بستی میں صبر کیے ہوئے ثواب کی نیت کی اٹھائے رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا ہے، مگر ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا، اگرچہ مرے نہیں، اور مرنے میں اور بڑے درجے کی شہادت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن گھر بدلنا یا محلہ بدلنا یا اس بستی کے جنگل میں چلا جانا اکثر علماء کے نزدیک جائز ہے، بشرطے کہ بیماروں اور مردوں کے حقوق ادا کرتا رہے۔ یعنی آپ وہ جگہ چھوڑ کے نہ جائیں، شہر چھوڑ کے نہ جائیں، تعاون پھیل گیا جی کسی جگہ کے اوپر، جی کورونا پھیل گیا، تو آپ وہاں سے بھاگ جاؤ، بھاگو نہیں وہاں سے، جاؤ بھی نہیں اس بستی کے اندر جہاں پہ ہو بیماری، اور وہاں سے بھاگو بھی نہیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہو کہ گھر بدل لیا یا محلہ بدل لیا، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ، یا اس بستی کے جنگل میں چلا گیا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے، جائز ہے، لیکن حقوق ادا کرتا رہے۔ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، یہ اپنا ایک ایسا یقین پیدا کر لو کہ جو ہے بس اس سے کیا ہو جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی، وہ زندگی کے اندر جو جس آدمی کا ایمان، سچی بات آپ کو بتاؤں کہ واقعی جس کے ایمان کے اندر کیا ہو جاتی ہے، پختگی آ جاتی ہے نا، مضبوطی آ جاتی ہے، توکل جس کا مضبوط ہو جاتا ہے، یہ بندہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، یہ بندہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جیسے جو ہوتے ہیں نا وہ کیا رہتے ہیں، وہ ہمیشہ شش پنج میں رہتے ہیں جی فلاں، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو پاگل سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ بیوقوف ہیں، پاگل ہیں، لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں اس میں سے، ان کی جو ہے نا وہ کسی اور ہی دنیا کے باشندے بن جاتے ہیں، پھر انسان کے اندر جب توکل مضبوط ہو جاتا ہے تو، ٹھیک ہے نا۔ اپنی طرف سے وہ کرو، کوشش کرو، لیکن باقی اس میں سے نہ ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو پیاری چیزوں کی مصیبت میں مبتلا کر دوں، اس سے مراد وہ آنکھیں، جیسے راوی نے تفسیر حدیث میں کیا، یعنی اس کی آنکھیں جاتی رہے، پھر وہ صبر کرے، میں ان دونوں کے عوض کو جنت دوں گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا نابینا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے بدلے میں جنت نصیب فرماتے ہیں اس میں سے۔ کبھی مانگو نہیں اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ وہ رکھو، لیکن اگر نظر کمزور ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے تو اس پہ پریشان بھی رہو، کوشش کرو، علاج کرو، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں سے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے مومن بندے کے لیے جب کہ دنیا میں رہنے والوں میں سے اسے کسی پیارے کی جان لے لوں، پھر اس کو ثواب سمجھے اور صبر کرے، تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدل نہیں۔ دیکھو ذرا آپ، وہ پیارا خواہ اولاد ہو یا بیوی ہو یا شوہر ہو یا کوئی رشتے دار ہو یا دوست ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ دیکھو اگر کسی کا حمل ضائع ہو جاتا ہے تو یہ حمل ضائع ہونا بھی کیا ہوگا، یہ بچہ کیا کرے گا اس کو، یہ اپنی نال کے ذریعے سے، وہ امبلیکل کارڈ جو ہے، یہ ماں باپ کو پکڑ کے کیا کرے گا، جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ جو حمل ضائع ہو جاتا ہے وہ بھی کیا کدھر لے کے جائے گا، ایسی ایک وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھا ہوا ہے، تو صبر کا دامن نہ چھوڑے بندہ۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ شکو شکایتیں بڑی عجیب کرنے لگ پڑتے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے۔ باقی جو بھی اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیجیے اس میں سے، تو اس وجہ سے نا یہ بڑی ایک وہ ہے۔ اور یہ اب میں آپ کو سچ بتاؤں، یہ آج کل جو صورتحال ہے جس طرح، اب ٹھیک ہے بیماریاں وغیرہ سب کچھ، اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارے اوپر کیا کیے جاتے ہیں، یہ سوار کیے جاتے ہیں،
अब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग एहतियात ना करो या कोई वो ना करो, लेकिन आप सोचें जरा कोरोना को कैसे एक वो किया गया है, कितना सवार किया गया, इतना सवार किया गया कि लोग जो है ना, अब सारी की सारी हमारा सारी तवज्जो किसकी तरफ है, असबाब की तरफ है। हम सब के सब ये समझते हैं कि जनाब ये असबाब की वो है सारी। तो ठीक है, आप जो मर्जी कर लो, आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, अगर आपको कोई चीज पहुंचनी है ना, तो वो आपको पहुंच के रहेगी, वो आपको पहुंच के रहेगी। आप उसको वो नहीं कर सकते हो, रोक नहीं सकते हो, जो मर्जी कर लो। मैं आज भी सोचा था, कल रात को हुआ ये कि मेरी बेटी का जो है वो कान के अंदर एहलिया जो थी, उसके कान सिलवाए हुए थे, तो वो उसकी वो निकाल रही थी, वो टॉप्स वगैरह का एक उसके जो पहले लगे होते स्टार्टिंग में जो लगाते हैं, तो वो निकाल रही थी, तो वो उसकी पीछे वाली जो वो थी, उसके कान की जो ईयर लोब है उसके अंदर घुस गई, जेल के अंदर फंस गई, वो जो है वो छोटी सी कोई वो सुराख के अंदर जो है ना। अब वो एक परेशानी बन गई। मुझे कल जो है वो फौरन फिर जाना पड़ा इधर जिना हॉस्पिटल जो है, मुझे आके एक छोटा सा एक ऑपरेशन सा जो था वो एक वो करवाना था कि जी उसका कान के अंदर से, क्योंकि उसको अब लोहा अंदर चला जाए कान के अंदर जो है उसके ईयर लोब के अंदर जो है। तो अब मैं जब गया तो वहां पे कल अब वो वहां पे लोग जो थे वो सर्जरी वार्ड में गया, तो इमरजेंसी जो थी सर्जरी में, ओहो लोगों के जो टांगे बाजू टूटे हुए और एक्सीडेंट्स और चेहरे उनके बिगड़े हुए, अल्लाह अकबर। वो जब मैंने वो कल देखा, तो हमना ने भी मेरे साथ गई थी, तो वो उसने भी देखा, तो वो भी जो है ना एकदम जो है थोड़ी सी वो परेशान तो थी, रो तो रही थी कि मेरे कान काटेंगे आप जो है फलां करेंगे, तो उसमें से। लेकिन जो वो था उधर जब मैंने जाके देखा, मैंने कहा देखो ये इनको भी जो वाकयात पेश आए होंगे, क्या अ, अब हम ये कहें कि अच्छा काश अगर ये यूं कर लेता, अगर एक्सीडेंट था तो अगर ड्राइवर थोड़ी सी एहतियात कर लेता, गफलत ना बरतता, ऐसा ना होता। जैसे मेरी वालदा का जब वो गिरी, तो उस वक्त जो है जब जहरी बात है चोटें वगैरह आई, हड्डियां टूटी और सारा कुछ वो, तो मेरे जहन में ये चीज आई कि भाई अगर थोड़ी सी हम क्या कर लेते, जरा एहतियात कर लेते। फिर बाद में एकदम ख्याल आया कि देखो तुम्हारी एहतियात करने से भी क्या नहीं था, जो चीज लिखी हुई थी वो खत्म नहीं हो सकती थी दुनिया में। इसका तो कोई भी वाकया पेश ही ना आए कभी भी। कोई आदमी जो है ना मिसाल के तौर पे कोई पहाड़ पे गया हुआ है, वहां से सिर्फ एक स्लिप होता है और वो नीचे गिर के जो है उसको फौत हो जाता है। अब वो कोई उसके घर वाले कहें कि अगर ये थोड़ा सा क्या करता, ये पाँव इधर ना रखता, पाँव पीछे रख लेता, ये पाँव ऐसे कर लेता, या ये स्लिप ना होता, या ये ना करता, ये चीजें जो है ना वो नहीं थी। ये अल्लाह ने क्या किया हुआ होता है, ये अल्लाह ताला ने लिखा हुआ होता है। हाँ पहले एहतियाती तदाबीर पूरी इख्तियार करो, बस अब जो मामलात हो गए उसमें अब आप क्या नहीं कर सकते हो, ये अल्लाह की तरफ से वो है। और इसी पे क्या समझो, अल्लाह ताला का एक वो समझो कि जनाब ये इस पे एक अजर समझो। मैं कल भी यही बात कर रहा था कि देखो सहाबा किराम को जब कोई बीमारी परेशानी नहीं पहुंचा करती थी, तो वो इस चीज को सोच रहे थे कि कहीं हम अल्लाह के यहाँ कहीं वो तो नहीं हो गए, कहीं हमारा दर्जा कम तो नहीं हो गया, या अल्लाह ने हमें ढील तो नहीं दे दी है कहीं, कि हमारे ऊपर क्यों परेशानियां क्यों नहीं आ रही हैं, बीमारियां नहीं आ रही या कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत हाल थी उनकी, वो लोग ये सोचा करते थे। और हम लोग क्या होते हैं, हल्की सी कोई चीज आ गई तो फिर पूरी दुनिया में ढिंढोरे यही होते हैं कि मैं ही बच गया हूँ सिर्फ, बाकी सारी दुनिया जो है वो तो याशियां कर रही है, रिश्वतें खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है। वो जी हम जो है ना क्या होता है, हम अल्लाह की बातें करते हैं, हमारे ऊपर परेशानियां मुसीबतें, जो आदमी हर तरह के गुनाह कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं, वो याशियां कर रहे हैं। मैंने खुद सुनी है ये बातें लोगों से कि जी अब जो है ना ये क्यों हमारे साथ क्या हुआ है, या हमारे ऊपर ही क्यों तंगी के हालात क्यों आते हैं, हमारे ऊपर तंगी के हालात आते हैं, बाकी तो दुनिया सारी बड़ी याशी के साथ खा पी रही है, सारा कुछ कर रही है, उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों ऐसा वो हो रहा है। मैंने कहा कि देखो बात यह है कि ये क्या है, अल्लाह ताला की अगर आपको एक अल्लाह ताला आपको अपनी तरफ और रखना चाहते हैं, कि आप थोड़े से क्या रखो, मुतवज्जे हो जो अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जो, ठीक है ना।
اس لیے کبھی اس پہ وہ نا، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے، تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔ پھر فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تین شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ایک دم متوجہ ہو کر ہنستا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ان کی حالت پر خوش ہوتا ہے۔ ان تین میں ایک وہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے کو تیار ہو گئے جہاں اس کی شرطیں پائی جائیں، پھر خواہ جان جاتی رہے اور خواہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غالب کر دیا اور اس سے کافی ہو گیا۔ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، میرے لیے کس نے اپنی جان کو صابر بنا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ دیکھو کس قسم کی جو ہے نا ایک آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ صبر کا بیان ہو چکا، آپ کو شکر کا بیان کرتا ہوں، اور یہ شکر جس طرح خود اپنی ذات میں بھی ایک بات ہے، اس طرح اس کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ اس سے ایک دوسری عبادت یعنی صبر آسان ہو جاتا ہے، عقلی طور سے بھی اور طبی طور سے بھی۔ عقلی طور سے اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے کی اور ان پر خوش ہونے کی جو شکر میں لازم ہے آج پختہ ہو جائے گی، تو مصیبت وغیرہ کے وہی سوچے گا کہ جس ذات پاک کے اتنے احسانات ہوتے رہتے ہیں، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی پیش آ گئی اور وہ بھی ہماری مصلحت اور ثواب کے لیے، جیسا کہ اوپر حدیث میں معلوم ہوا، تو اس کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ جیسے دنیا میں اپنے محسنوں کی سختیاں خوشی سے گوارا کر لی جاتی ہیں، خاص کر جب بعد میں انعام بھی ملتا ہو، اور طبی طور پر اس طرح کے نعمتوں کو سوچنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جائے گی، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی سختی ناگوار نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ المحب لمن یحب مطیع، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے از محبت تلخہا شیری شود، از محبت تلخہا شیری، محبت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں تلخ باتیں بھی کیا ہو جاتی ہیں میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، یاد رکھو۔ جیسے دنیا میں عاشق کو اپنے معشوق کی سختیوں میں خاص لطف آتا ہے، آگے اس شکر متعلق آیتیں اور حدیثیں آتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یاد کرو میں تم کو رحمت سے یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا تعالیٰ نے اور ہم بہت جلد جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ فرمایا تعالیٰ نے اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تم کو زیادہ نعمت دوں گا، خواہ دنیا میں بھی یا آخر میں بھی تو ضرور، اگر تم نہ شکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نہ شکری میں اس کا احتمال ہے، ایسا ہے نا لئن شکرتم مطلب فرمایا میں ضرور بے ضرور تمہاری نعمت بچا ضرور بڑھا دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ارشاد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص کو مل گئی اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، اللہ اکبر۔ دل شکر کرنے والا، دل شکر کرنے والا، اور زبان ذکر کرنے والی، اور بدن جو بلا پر صابر ہو، اور بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں سے خیانت کرنا نہیں چاہتی۔ یہ دیکھو دنیا کی تمام بھلائیاں مل گئی ہیں اس کو، دل شاکر ہو، زبان ذاکر ہو، بدن صابر ہو، اور بیوی کیا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور بیوی خائن نہ ہو، خیانت کرنے والی نہ ہو، خائنہ نہ ہو، تو اس میں سے بس یہ بندہ اس کو کیا مل گیا خلاصہ۔ کوئی وقت خالی نہیں کہ انسان پر کوئی نہ کوئی حالت نہ ہوتی ہو، خواہ طبیعت کے موافق خواہ طبیعت کے موافق، اول حالت پر شکر کا حکم ہے، دوسری حالت میں صبر کا حکم ہے، تو صبر شکر ہر وقت کے کام ہوئے مسلمانوں، اس کو نہ بھولنا۔ پھر دیکھنا ہر وقت کیسی لذت اور راحت میں رہو گے۔ یہ سب حدیث مشکات سے لے گئے اور جسی کتاب سے لے گئی ہے اس پر لفظ عین لکھ دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا ڈاکٹر عبداللہ عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے حالات پڑھیں، اگر حضرت کے جو خطوب وہ ملتے نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ کہاں سے ملیں گے، کراچی مکتوبات عارفی کے نام سے جو ہے نا، مکتوبات عارفی کے نام سے جو انہوں نے اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے، پھر مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع اشرفیہ کے جو بانی تھے ان کو لکھے کچھ خطوط وغیرہ، تو وہ آپ پڑھیں تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے بندے کو، ایک تو باطن کے حوالے سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ جی حالات ان کے اوپر کس طرح تھے، اور خطوط پڑھتے ہوئے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ترقی کیسے ہوتی ہے۔ جب ہم بھی اپنے خطوط پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بھی بڑی ہنسی آتی ہے، مجھے خود جب میں حضرت کو لکھا کرتا تھا پہلا خط، دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، پانچواں، پھر ایسا ایسا پتہ چلتا ہے انسان کو کہ انسان کو اپنے آپ کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مکتوبات عارفی کے نام سے، مکتوبات عارفی، ٹھیک ہے نا؟ وہ پتہ نہیں کہاں سے ملے یا نہ ملے، وہ جو ہے اس میں سے، تو مکتوبات عارفی اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے ان کے سوانح حیات میں ملیں گے، ان کے سوانح حیات میں نہیں ملیں گے، یہ ان کے خطوط ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا کیا کرتے تھے شیوخ کے، یہ بڑا اچھا ایک تعلق ہے جو خط و کتابت والا سلسلہ ہوتا ہے نا، اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو۔ جب آپ شیخ کو خط لکھتے ہیں تو وہ آپ کے پاس محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو لوگ خطوط لکھا کرتے ہیں، حضرت نے ایک تو وہ کتاب وہ بھی چھاپی اس میں سے، اسی طرح ہمارے حضرت کے خطوط ہیں جو انہوں نے اپنے شیوخ کو لکھے۔ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو جو خطوط لکھے تھے نا وہ گم ہو گئے تھے،
جب امرتسر کے اندر نا سکھوں نے حملہ کر دیا تھا ان کے گھر کے اوپر، تو مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے تین چیزوں کا جو ہے نا مجھے بڑا ایک جو تھا نا دو چیزوں کا تو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے کہ جو ہے دو چیزیں جو مجھے اس میں سے مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ ایک یہ کہ جو تھی ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ یعنی جو ہمارے محتمم تھے نا جامع شفیع کے مولانا عبید اللہ صاحب مفتی صاحب کے بیٹے، ان کو ایک ٹوپی دی تھی، ٹوپی دی تھی، تو وہ ٹوپی جو تھی نا وہ ادھر ہی رہ گئی تھی اس گھر کے اندر، وہ گھر کو جلا دیا گیا تھا بعد میں جو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ان کے خطوط حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہوئے تھے نا وہ اسی گھر میں رہ گئے تھے، جلدی میں جب نکلے ہیں تو وہ رہ گئے۔ تو ٹھیک ہے نا، حضرت کے خطوط ابھی تک چھپے نہیں ہیں، یہ علم و عمل کے اندر جو ہے نا وہ آتے رہے تھے کہ جو ہے کچھ نہ کچھ ہوتے تھے، اب پتہ نہیں کب چھاپیں گے یا نہیں چھاپیں گے وہ خطوط وغیرہ۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے اپنی شیخ کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن یہ پڑھنے کے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا، یہ پڑھنے کے تعلق وہ ہوتے ہیں، اس میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ترقی کیسے ہوتی ہے، انسان کیسے کن حالات سے گزرتا ہے۔ ہم بزرگوں کے نا ہم ان کی اس لائف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ کیا ہوتے ہیں جب وہ ایک آخری اس پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے یار ان کی زندگی میں کیا ہے، سب کچھ سکون ہے، ان کے لیے تو مسائل ہی نہیں تھے، ان کے لیے کچھ تھا ہی نہیں نہیں، اس کی وہ لائف جو اس نے گزاری ہے 30 35 سال 40 سال جو کی ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو نہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا کہ جناب ان کے بھی کیا تھے، بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کے بھی ماں باپ بیمار ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی حالات آتے ہیں، مالی طور پہ پریشانیاں ہیں، کیا کچھ ہے، لوگوں کی گالیاں ہیں، لوگوں کی تکلیفیں ہیں، کیا کچھ لوگ وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں، پھر انسان کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہی بات ہے کہ ٹپ آف آئس برگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم وہ پیچھے نہیں نیچے نہیں دیکھ رہے تو اس کے حالات کیا ہیں، تو وہ حالات انسان کو نا پھر بڑا کچھ سکھاتے ہیں کہ جناب آپ کیسے جو ہے نا اس مقام تک انسان جو پہنچتا ہے، تو اس سے نا بڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اگر وہ ملے کسی کے خطوط وغیرہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خاص طور پہ جن حضرات نے خطوط لکھے ہوں ان کے خطوط اگر آپ کو ملے، تربیت السالک کے نام سے بھی ایک ہے تربیت السالک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لیکن وہ صرف تربیت السالک کے نام سے چار جلد 2 جلدوں کے اندر ہے، لیکن وہ جو ہے ذرا وہ تو باطن کی اصلاح کے حوالے سے وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے تربیت السالک۔ اور ویسے اگر ہو تو یہ جو خطوط جو لکھے جاتے ہیں یہ شیوخ کو جو ہوتے ہیں یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے اس میں سے۔ تو روح بست اور چہارم، ٹھیک ہے نا، مشورہ اتفاق صفائی معاملہ حسن معاشرت، ٹھیک ہے نا، پریشان نہ ہو، پرچوں میں آپ پاس ہو جائیں گے، فکر نہ کریں، بس پرچوں میں آپ پاس ہو جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ روح بست و چہارم، ٹھیک ہے نا، 24 آ گیا، مشورہ اتفاق صفائی معاملہ حسن معاشرت، مشورہ کے قابل کاموں میں دیانتدار خیر خواہوں سے مشورہ لینا اور آپس میں محبت اور ہمدردی اور اتفاق رکھنا، اور معاملات یعنی لین دین وغیرہ میں، اور معاشرت یعنی میل جول میں اس کا خیال رکھنا کہ میرے برتاؤ سے کسی کو ظاہری تکلیف یا باطنی تنگی یا پریشانی یا گرانی نہ ہو، اس کا نام حسن معاشرت ہے۔ اللہ اکبر، یہ 3 چیزیں ہوئیں۔ دیکھو، مشورہ کے قابل کاموں میں دیانتدار خیر خواہوں سے مشورہ لینا، مشورہ ہمیشہ خیر خواہ سے لیا کرو، اچھا، خیر خواہ جو ہو، دیانتدار سمجھدار بھی ہو، یعنی کہ بیوقوف سے مشورہ کر لیا جائے، نہیں، دیانتدار خیر خواہ سے مشورہ لینا اور آپس میں محبت اور ہمدردی اور اتفاق رکھنا، اور معاملات یعنی لین دین وغیرہ میں، اور معاشرت یعنی میل جول میں اس کا خیال رکھنا کہ میرے برتاؤ سے کسی کو ظاہری تکلیف یا باطنی تنگی یا پریشانی یا گرے نہ، اس کا نام حسن معاشرت ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوئی، مشورہ، اتفاق اور صفائی معاملہ و حسن معاشرت۔ دیکھو، مشورہ، اتفاق، صفائی، اور یہ تینوں چیزیں مستقل طور پر مقصود ہیں، یعنی کہ الگ الگ حکم کی، جیسے آگے آنے والی آیتوں حدیثوں سے معلوم ہوگا، اور ایک کا دوسرے سے خاص تعلق ہے، مثلا مشورہ پر اسی وقت بھروسہ ہو سکتا ہے جب مشورے والوں میں باہم محبت و اتفاق ہو، اچھا جی، اور محبت و اتفاق اسی وقت قائم رہتا ہے جب ایک دوسرے کو کچھ نقصان یا تکلیف ظاہری یا باطنی نہ پہنچی ہو، اچھا جی۔ اس طرح دوسری طرف سے لوگ کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانے کا خیال پورے طور سے تبھی ہو سکتا ہے جب اس سے محبت و ہمدردی ہو، آپ تبھی لوگوں کو وہ کرو گے نا کہ یار میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اتفاق و محبت کو پوری ترقی اسی سے ہوتی ہے کہ ایک ایک دوسرے کو اپنے مشورے میں شریک رکھے، اور اس خاص تعلق سے تینوں چیزوں کو مثل ایک ہی چیز کے قرار دے کر سب کا ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب 30 سے مشورہ،
اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ اس سے کاموں میں غلطی کم ہو جاتی ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس وسلم نے فرمایا اطمینان سے کام کرنا اللہ کی طرف سے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا. تو تمانینت حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ تمان، ٹھیک ہے نا. والعجلۃ من الشیطان، عجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ مشورے میں جلد بازی کا انسداد ہے، یعنی روکنا ہے. اور یہ انہیں امور میں جن میں دیر کی گنجائش ہے. اور دین کا بھی فائدہ ہے کہ شریعت میں اس کی فضیلت آئی ہے. تو مشورہ کر کے کیا کرو، جو بھی کام کرنا ہو مشورہ ضرور کرو. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے خاص خاص باتوں مشورہ لیتے رہا کیجیے. پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں، خواہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف ہو، سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اسی کام کو کر ڈالا کیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. وشاورہم فی الامر آتا ہے نا قرآن کے اندر، وشاورہم، ان سے آپ مشورہ کیجیے، ٹھیک ہے نا، معاملات میں. تو اذا عزمت فتوکل اللہ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں پھر اللہ پہ توکل کریں. خاص باتوں سے مراد وہ امور ہے جن میں وہی نازل نہ ہوئی ہو اور محتم بشان بھی ہو، یعنی اہم ہو، یعنی معمولی نہ ہو، کیونکہ وہی کے بعد اس کی گنجائش نہیں. اور معاملے میں منقول نہیں، جیسے 2 وقت کا کھانا کھانا وغیرہ. اب اس میں نہیں آپ مشورہ کرتے یار میں کھانا کھاؤں کہ نہ کھاؤں. اب یہ تو مشورہ نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے نا، اس میں تو نہیں ہوتا. آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے سرگوشیوں میں خیر یعنی ثواب اور برکت نہیں ہوتی. ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیر خیرات کی اور کسی اور نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور اس تعلیم و ترغیب کی تکمیل و انتظام تدبیر و مشورے کرتے ہیں، سرگوشی میں البتہ خیر یعنی ثواب اور برکت ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ بعض کو مشورہ خفیہ ہی مصلحت ہوتا ہے. تو آپ کر سکتے ہیں، کسی سے آپ مشورہ کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو. ایک تو دیکھو اپنی چیزوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. یہ نظر اتنی گندی چیز ہے نا، بد نظر جو نظر کی جو ہوتی ہے، جب نظر بد جو ہے، نظر بد یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیا کرتی ہے. اچھا بہت احتیاط کیا کرو. آج کل ہماری سوشل لائف جو ہے نا، سوشل میڈیا نے جو گند کیا ہوا ہے، ہم ہر چیز کیا کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ بھی آتا نہیں ہے پوری دنیا میں کسے سنا رہے ہوتے ہیں، او جی میرا کیا آ گیا، رشتہ آ گیا. لڑکیاں جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر وہ کر رہی ہوتی ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یا منگنی ہوئی ہے اس کو، وہ پوری دنیا کے اندر اچھال رہے ہیں جی، بات طے ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ایسے نہ کیا کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ان مومنین کا ہر کام جو قابل مشورہ ہو، جس کا بیان آپس میں مشورے سے ہوتا ہے. مشورے پر مومنین کی مدح فرمانا مشورے کی مدح کی صاف دلیل ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بچ جانے کے متعلق صحابہ سے مشورہ فرمایا. حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی مقدمے میں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قرآن و حدیث میں حکم نہ ملتا تو بڑے لوگوں کو اور نیک لوگوں کو جمع کر ان سے مشورہ لیتے. جب ان کی رائے متفق ہو جاتی تو اس کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں. رائے کا متفق ہونا عمل کی شرط نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہے نا، رائے کا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے لازمی نہیں ہے کہ رائے اگر سارے متفق ہوں گے تو تبھی ہم اس پہ عمل کریں. نہیں، آپ مشورہ ضرور کریں، مشورہ ضرور کریں. اور یہ جو ہم شیخ کو خطوط لکھتے ہیں یا شیخ سے جو کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مشورہ ہوتا ہے. شیخ آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ بھئی ایسے کرو، یہ کر لو، یہ کر لو. وہ آپ کے لیے مشورہ ہوتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اہل مشورہ علماء ہوتے تھے، یعنی اہل مشورہ علماء ہوتے تھے، خواہ بڑی عمر کے ہوں یا جوان ہوں. آخر کی 3 حدیث سے معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو معمول تھا مشورہ لینے کا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے مشورہ لینا چاہے تو اس کو مشورہ دینا چاہیے. آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو آپ مشورہ دیں. ٹھیک ہے نا، اس میں سے ہاں یہ صاف کہہ دیں. بعض جگہ کے اوپر ہم سے بعض دفعہ کوئی بندہ کسی بارے میں پوچھتا ہے تو میں اگر مجھے پتا ہوتا ہے کہ جناب، تو میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ جی میں اس بارے میں آپ کو کچھ آپ کو رائے نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا بعض دفعہ. ہاں جس کے ساتھ بہت بے تکلفی ہوتی ہے، بہت بے تکلفی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے. اس کو جو ہے نا اپنے آپ دل کی بات بتا دیتے ہو کہ جناب صورتحال یہ ہے. جن کے ساتھ بے تکلفی نہیں ہوتی ہے اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ جناب مثال کے طور پہ بعض لوگ ہم سے مشائخ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جی فلاں شیخ سے بیعت ہونا، فلاں ہونا، یا فلاں آدمی ہے، فلاں وہ ہے. اس میں ہم کہتے ہیں جناب اب اور معلومات کر لیں، اور معلومات کر لیں ان کے بارے میں، بس اتنی سی ایک وہ کر دیتے ہیں. آپ خود جا کے معلوم کریں. کوئی عالم ہے، مفتی ہے، اس سے مسائل پوچھنا، ہم کہتے ہیں معلومات کر لیں آپ جو ہے. بعض ہوتے ہیں جن کو ہم کیا بتا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں بہت سی باتیں پتہ ہوتی ہیں، تو پھر بعض کو ہم وہ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے. تو آپ کر سکتے ہیں کسی کو، آپ کسی سے فتنے کی خاطر بچنے کی خاطر جو ہے، کسی سے فتنے کی بچنے کی خاطر کہ جناب وہ فتنے کھڑے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کیا ہے آپ کسی اور سے مشورہ کر لیں، معلوم کر لیں اور تحقیقات کر لیں آپ جو ہے اس میں سے. اب مشورے کے کچھ آداب ذکر کیے جاتے ہیں.
نہیں ضروری نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتی ہے شیخ ہو لیکن وہ ہو کسی بزرگ کا تربیت یافتہ ہو، اور ان کی جو ہے وہ ساری ان کی جو ہے نا اس، اور اس سب سے پہلے تحصیل قصد السبیل مفتی حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ضرور پڑھنی چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے اس کے بعد جو ہے۔ اب مشورے کے کچھ آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکے کا ارادہ فرماتے تو اکثر کسی دوسرے واقعے کا پردہ فرماتے، اس سے معلوم ہے کہ جس مشورے کا ظاہر کرنا مضر ہو اس کو ظاہر نہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تحصیل قصد السبیل نام ہے، تحصیل قصد السبیل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ جب جنگوں کا جنگیں کرنی ہوتی نا تو یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ اب ہم نے اس علاقے میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ جنگ کے اندر جو حضرت کعب کا واقعہ ہوا تھا نا، یہ پیچھے رہ گئے تھے نا، تو جب یہ پیچھے رہ گئے تھے تو پھر اس صورت میں تو اس سال کہتے ہیں کہ جب یہ مشورہ ہوا تھا، ظاہری بات ہے یہ جانا تھا اور صورتحال ایسی وہ تھی، تو حضرت کعب جو تھے، اور حضور نے فرمایا تھا کہ ہم نے جو ہے نا جانا بھی کس سائڈ پہ تھا، ہم نے جانا بھی شام کی طرف، یعنی اوپر جانا تھا اس میں سے، تو وہ بتا دیا تھا، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا تھا بتایا نہیں کرتے تھے کہ ہم نے کس جگہ چلنا ہے، بس یہ ہوتا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، جنگ ہونے والی ہے یا یہ صورتحال ہے کس جو ہے نا، تو اب نکلنا چاہیے ہمیں، تو مشورہ فرماتے، ٹھیک ہے، تو جس مشرے کا ظاہر کرنا مضر اس کو ظاہر نہ کرنا چاہیے۔ تو بعض دفعہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ہاں خاص خاص لوگوں کو آپ بتا سکتے ہو، خاص خاص لوگوں کو آپ بتا سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس وسلم نے فرمایا مجلس امانت کے ساتھ، یعنی کسی مجلس میں کسی معاملے کے متعلق کچھ باتیں ہوں ان کو باہر ذکر نہ کرنا چاہیے، اس مشورے کی مجلس بھی آ گئی مگر 3 مجلس ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مجلس امانت ہوتی ہے، اچھا آپ سے کوئی مشورہ کرے تو آپ لوگوں میں گاتے نہ پھرے اس کو، او یہ بات ہوئی تھی، یا اسی طرح ہی جو ہے کوئی وہ ہو جاتا ہے آپ کے پاس، اگر آپ کسی جگہ کلاس ہوتی ہے، آپ کی کوئی بات ہوتی ہے، تو وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، وہ امانت ہوتی ہے آپ کے پاس، وہ امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فائدہ ان 3 مجلسوں کا حاصل یہ ہے کہ کسی کی جان یا مال یا آبرو لینے کا مشورہ یا تذکرہ ہو، کوئی بندہ آپ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کسی کا کہ بھائی قتل ہونے والا ہے یا فلاں ہے، تو اس کو چھپانا جائز نہیں ہے، یا بات، اور جب خاص آدمی کے ضرر کے شبہ میں ظاہر کرنا گناہ ہے، تو جس کے ظاہر کرنے عام مسلمان کو ضرورت ہے اس کا ظاہر کرنا تو اور زیادہ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلمانوں کی بات کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے آپس میں، آپ کے پاس جو راز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کے پاس جو راز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو اس طرح جو ہے آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی آپ سے بات کی ہے، تو اب لوگوں کے اندر جا کے اس کو پھیلانا یا اس طریقے سے کرنا وہ اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے بدنیتی سے نہیں بلکہ غلط فہمی سے وسلم کو ایک ایسا ہی راز کفار مکہ کو پہنچا دیا تھا، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت حاتم بن ابی بلتا، یہ جو تھے نا ان کی جو تھے اس میں سے، تو ان کی بیوی وغیرہ رہ گئی تھی نا ادھر جو تھے مکہ کے اندر تھے، تو راز پہنچا دیا تھا اس میں سے، تو اس پر صورت متعلق شروع کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی، بلکہ جس معاملے کا بھی تعلق عام مسلمانوں سے ہو، اگر اسے ظاہر کرنے میں کوئی نقصان بھی معلوم نہ ہو تب بھی بجز ان لوگوں کے جو عقل و شرع کے موافق ہو اس معاملے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، عام لوگوں سے اس کا اظہار نہ کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نقصان کی طرف سے شخص کی نگاہ نہ پہنچی ہو۔ تو بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر اس کو ابھی پھیلائے نہیں، اس کو بھی پھیلائے نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے، نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا تعالیٰ نے، اور جب ان لوگوں کو کسی امر جدید کی خبر پہنچتی ہے، خواہ وہ امر موجب امن ہو یا موجب خوف ہو، تو اس خبر کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں، اور ایسے میں اخبار اور ایسے جلسے بھی آگے، حالانکہ کبھی وہ غلط ہوتی ہے کہ اس کو مشہور کرنا خلاف مصلحت ہوتا ہے۔ آج کل ٹویٹر، آپ نے کوئی بات سنی نہیں ہے آپ نے کیا کر دیا، یا آپ کو کوئی اندر کی بات پتہ چلی آپ نے کیا کر دیا، لوگوں میں پھیلا دی، اور اگر بجائے خود مشہور کرنے یہ لوگ اس خبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں یعنی اکابر صحابہ ان کی رائے کے اوپر حوالے کرتے اور خود کچھ دخل نہ دے، اس کو وہ حضرات پہچان لیتے ہیں جو ان میں تحقیق کر لیا کرتے ہیں، پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے ویسے خبر ہونے کو چاہیے تھا، کیا مطلب ہے کہ بعد دفعہ کوئی بات پہنچی ہے، اچھا اب یہ ہونے لگا ہے، تو آپ پھیلائیں نہیں اس بات کو ابھی، اس کو جو ہے نا اس میں سے، اور اس سائز سے اکثر اخباروں کے خلاف حدود ہونا معلوم ہوگا، البتہ جو اخبار حدود کے اندر اس کو مفید ہونا اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. حضرت ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے حالات کی تلاش رکھتے تھے اور خاص لوگوں سے پوچھتے رہتے تھے کہ عام لوگوں میں کیا واقعات ہو رہے ہیں. یعنی اپنے ارد گرد والوں کے حالات کا پوچھتے رہنا چاہیے انسان کو کہ بھئی ان کی کیا حالت کیا ہے, کیسی صورتحال ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اپنے مریدوں کے حالات کی اطلاع رکھنا بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کیا کرے, پوچھتا رہے. استاد کو شاگردوں کے بارے میں پوچھتا رہنا چاہیے, بھائی کون اس شاگرد نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے, کوئی پریشانی ہوگی یا چھوڑ تو نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. آخر آج کل کیا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے, اس میں پوچھا کرتے تھے کسی صحابی کے بارے میں, آیا نہیں رہا اس میں سے, کیا وجہ ہے اس میں سے. تو یہ جو ہے تاکہ اس کے اوپر کچھ حالات گزر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ پریشانی کے حالات ہوتے ہیں, وہ آپ کیا کرتے ہو. بعض دفعہ آپ نے خود بھی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ آپ ایک ایسی سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں, آپ کسی کو بتا بھی نہیں رہے ہوتے اور آپ اندر ہی اندر ختم ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی آپ سے پوچھ لیتا ہے تو آپ کو ایک حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چلو میں کوئی بات بتا دیتا ہوں اس کو, اور اس کی وجہ سے آپ کی جو دل کی جو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ کر دیتے ہو, آپ نکالتے بڑاس نکالتے ہو اپنی, وہ جو ہے اس سے بڑی حفاظت ہو جاتی ہے انسان کی بعض دفعہ جو ہے. ورنہ جو ہے آپ اندر ہی اندر خود ہی جو ہے نا, جو خود ہی اپنے اندر ہی رہیں گے اس میں نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے مشورہ ضرور لیتے رہنا چاہیے, مشورہ ضرور لو. ٹھیک ہو گیا اس میں سے.